جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج تو ایک ہی خبر ہے اور اسی پر آپ سے بات ہوگی، کچھ چیزیں شیئر کریں گے، اور وہ ہے جو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج پی ٹی آئی کا دوسرے روز بھی جاری رہا، بلکہ وہاں کیا لاہور میں بھی ابھی شروع ہو چکا ہے اس وقت تک۔ تو اسلام آباد میں اب سب سے بڑی خبر پہلے تو یہی جو احتجاج کے نتیجے میں لگ بھی رہا تھا اور وہ ہوا، اور کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے یہ چیز سامنے آئی اور ان کے بھائی نے اس کو کنفرم کیا، پھر عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پی ٹی آئی رہنما، انہوں نے بھی کہا، لیکن ساتھ ہی کچھ دیر بعد گورنمنٹ کے ذرائع کی جانب سے اس کی تردید آ جاتی ہے کہ جی نہیں کیا گیا۔ اب کیونکہ دل تو کر رہا ہے، لیکن وہ ہیں تو وزیر اعلیٰ ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی ایک اہم صوبے کے ہیں، اور پھر مینڈیٹ بھی پورا ہے، مطلب وہ کوئی فارم 45-47 سارے ان کے پورے ہیں، یہ وہ والے ہیں بھرپور مینڈیٹ سے وہ چیف ایگزیکٹو بنے ہیں خیبر پختونخوا صوبے کے، ایسے صوبے کے جہاں پہلے ہی اس کے کچھ علاقوں میں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور افغانستان کا اتنا بڑا بارڈر لگتا ہے، اور پھر جو حالات کشیدہ ہیں ہمارے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری تو ایک بالکل بونچال تھا، اور ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس کی بات درست ہے، کیونکہ ابھی تک جو کنفرمیشن ان کی اپنی طرف سے آ رہی ہے وہ تو گرفتاری کی ہے، لیکن جو ان کے ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، اور کے پی ہاؤس کو گھیرے میں لیا ہوا رینجرز اور وفاقی پولیس نے۔ تو اب لیکن ایک بات اس میں اہم ہے، یہ تو کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ بالآخر علی امین گنڈا پور نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ہیں وہ جو خان صاحب نے، عمران خان نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کہ ان آفیشلی کچھ عرصہ پہلے سے پارٹی کے معاملات ان کے ہاتھ تھے اور وہی چلا رہے تھے، اور آج انہوں نے اپنی لیڈرشپ ثابت کی، ثابت قدم رہ کر۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں آتے ہیں نہیں، اور یہ پہلے کی طرح واپس چلے جائے، پھر گھیرا تنگ ہے جی، پیچھے سے بھی دستے آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے، آگے سے بھی ان کو، وہ جو ان کے مخبر ہیں حکومت کے، پی ڈی ایم کے، وہ اس طرح کی وہ چیزیں پھیلا رہے تھے، لیکن وہ دیکھیں رات بھی انہوں نے وہ انٹرچینج کے قریب کہیں گزاری، پھر اگلے دن صبح پھر چل پڑے آج، اور بالآخر وہ وہاں پہنچے جو منزل تھی ان کی ڈی چوک ریڈ زون، اور پھر کے پی ہاؤس ریڈ زون میں ہی ہیں، وہاں آئے، وہ جھڑپیں بھی راستے میں ہوئیں، بڑا کچھ ہوا، شیلنگ اور سب کچھ ہوتا رہا، اور کل سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد لوگ بھی وہاں پہنچے، اور پھر وہ ان کا آ جانا، تو پھر اس کے بعد گرفتاری، خود خبر چلوانا گورنمنٹ کے ذرائع کی جانب سے، اور پھر خود ہی کہنا نہیں، اور ان کے بھائی اور پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں پکڑا تھا، پکڑا ہوا ہے، ابھی تک کی متضاد اطلاعات ہیں، دعوے ہیں۔ تو لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو احتجاج کوئی بھی جماعت کرے، کوئی گروہ کرے، کوئی بھی ہو، یہ جو صورتحال ہے یہ اس کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے کہ اس کا احتجاج ریکارڈ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ نے خود ہی، حکومت نے ایک احتجاج کو تحریک کی شکل بنا دیا، کہ اگر رکاوٹیں شاید نہ کرتے تو ایسے اتنا زیادہ یہ نہ اٹھتا۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جو یہ انجوائے کر رہے تھے پی ڈی ایم والے، حکومت والے، کچھ عرصہ پہلے تک، کہ ہر طاقت ہر طرف سے ان کو سپورٹ، وہ خود ہی سنبھال لیں گے، وہ اب اس طرح نظر تو نہیں آ رہی، دعوے ہیں، کلیم بڑا کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اور یہ کمال ہے ویسے کہ جس طرح وہ پہنچ گئے ہیں گنڈا پور صاحب، اور آپ کو یاد ہے تقریباً 4 ماہ پہلے ہم نے یہ خبر بھی دی تھی عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے، کہ خان صاحب جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس سے خوش نہیں ہیں، اور وہ دیکھ لیں آج کہاں نظر ہی نہیں آئے، بیرسٹر گور کون ہے، کتنے وہ حالی خبر تردید کرنا سی رکھے ہیں، وہ چیئرمین بنے ہیں پارٹی۔ خیر وہ اب وہ دیکھ لیں، تو وہ گنڈا پور کا ہم نے خبر دی تھی کہ وہ اس کی طرف خان صاحب کا ہے جھکاؤ، اور وہ اب سنبھالیں گے چیزیں، اور وہ دیکھ لیں آج وہی لیڈر نظر آئے ہیں اور وہی سنبھال رہے ہیں، گرفتاریاں بھی، سارا شیلنگ برداشت کی، سامنے کھڑے ہیں، رات بھی وزیر اعلیٰ بھی ہے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو، لوگوں کس کو دل کرتا ہے ایسے، وہ سارے ہی عیاشی اور موج میلے کی زندگی کا وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ وزیر اعلیٰ ہو کر یہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور پھر ایک اسی دوران آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے
وہ آج کھل گئی ہفتے کے روز۔ ایک کورٹ رپورٹر کے مطابق کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی موجودگی میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہفتے کے روز کھلی ہو۔ اچھا وہ کھلی، اب ان کا حکومت کا خیال تھا کہ وہ عدالت کہے گی کہ بس پی ٹی اے کو حکم دے گی آپ ختم کر دیں، انہوں نے سارا معاملہ ہی سیکٹری داخلہ یعنی حکومت پہ ڈال دی۔ انہوں نے کہا آپ کروائیں، یہ آپ نے صحیح ہے، یہ شہر کیوں بند کر دیا ہے، موبائل بند سارے، کسی کو ایمرجنسی ہے وہ رابطہ نہیں کسی سے کر سکتا، تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور احتجاج تو سب کا حق ہے، ہاں ان کو کوئی جگہ اور دے، کوئی طے کریں ان سے نا، یہ آپ انتظامیہ ہے، یہ آپ کے کام ہے، حکومت ہے آپ۔ تو انہوں نے اپنے طلاع کے انہوں نے کہا تسی جا کے سنبھالو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آپ ٹھیک کریں، یہ ایسے نہیں ہوگا، تو وہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ گرفتاری کی خبر آ جاتی ہے، مزید خرابی، تو یہ تو پھر اب آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کون پھنسا ہوا ہے، یہ تو پھر حکومت ہی خود ہی وہ پہلے وارنٹ ہوتے ہیں ناقابل ضمانت، پھر خبر آ جاتی ہے گرفتاری، پھر نہیں ہم نے نہیں کیا، تو پھر رابطہ نہیں ہو رہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے نا، ان کو آپ گرفتاری تاریخ میں ہوا تو نہیں ہے آپ گرفتار کر لیں وزیر اعلیٰ کو، اور پھر وہ کیا حال ہوگا، اور پھر اسے کچھ دنوں بعد اتنی اہم بڑی کانفرنس جہاں ہونی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی، آپ خود کہہ رہے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں نا، وہ جو آپ نے ترامیم ضرور کرنی ہے اور وہ پہلے ہی کرنی ہے 25 سے، تو سب کو اب تو کھل کے سامنے آ گئے، ننگے ہو گئے، کچھ نہیں رہ گیا کہ آپ کیوں جلدی ہے آپ کو اتنی ترمیم، اور بندے بھی پورے نہیں، پوری کوششاں خبراں چلوا کے سب کچھ کر کے بھی وہ بندے پورے نہیں پہ ہونے، مولانا کے حوالے سے اتنا کچھ غلط چلاتے چھاپتے رہے۔ تو بہرحال ابھی تو یہ ہے بات کہ احتجاج تو کامیابی سے میرا حلق وہ آگے ہی 2 ہاتھ چلا گیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو شاید خود پتہ نہیں تھا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے اگلے ہی روز لاہور میں رکھا ہوا تھا احتجاج، کیونکہ ان کو تو روٹین میں وہ ہوگا ایک اچھا جلسہ کریں گے، وہ اگلے دن مینار پاکستان لاہور آ جائے، لیکن اگلے دن چلا گیا ہے اسلام آباد کا احتجاج اور کامیاب، تو یہ تو کوئی بھی پارٹی کی یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ میاں صاحب آئی تھے پٹتے نے آئی تھے اور کہنے نے کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھائیں میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بھی نہیں سی نال، تو ادھر تو یہ جیل میں بیٹھا قیدی، وہ ایک آواز نکالتا ہے تو لوگ خود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، عورتیں تو اس سے وہ بوڑھی عورتیں بھی نکلی ہوتی ہیں، اور وہ بریانی والے نہیں ہوتے جڑے نکل جائے، تو یہ تو پھر مسئلہ تو ہے، اور اسی لیے یہاں پر معاملات پھر وہ ڈیل بھی بڑی مشکل ہے، میاں صاحب نہ تو آسانی نال ہی معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر تو ایسا بندہ ہے کہ وہ بیٹھا سکون سے، خود بخود کیس کے سزائیں ہوتی ہیں، خود بخود وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اب معاملات جو ہیں وہ تھوڑے حکومت کے لیے اس طرح اتنے آئیڈیل نہیں رہے، اور دن بدن ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، اور آئینی ترمیم بھی جدے ہستے وہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو عزت دی درانی صاحب نے یا فضل الرحمان صاحب نے تجویز دے کے کہ آپ کہہ دیں کہ بعد میں کریں گے کہ یہ کانفرنس ہو جائے، وہ نہیں ابھی تو اب تو وقت گزر رہا ہے، تو ٹھیک ہے عزت تو پھر اللہ نے دینی جنوں، پھر تو اس قابل نہیں ہو گے، پھر تو کر ہی نہیں رہے، بڑا آسان ہے کہ آپ کہیں گے جی ہاں جی بس ٹھیک ہے پیس امن کانفرنس تک، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ادھر انٹرنیشنل کانفرنس ہونی ہے تو اس طرح ہم نہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے خرابی، دوسری طرف آپ پھر ایک ضد چھوڑ دیں تو وہ سارا وہ اپوزیشن بھی پیچھے ہٹ جائے گی، وہ نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسے آپ خود ہی کامیاب کروا رہے ہیں احتجاج کو، تو جو اپوزیشن تو یہی چاہتی ہے جو ہو رہا ہے، تو بہرحال ابھی کی صورتحال یہ ہے، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو کرتے رہیں گے، تھینک یو۔